بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بیماروں کی تعداد ایک بہت زیادہ تعداد ہے۔ کوئی ہارٹ کا مریض ہے، دل کا، کوئی گردوں کا مریض ہے، کسی کے پھیپھڑوں میں کوئی پرابلم ہے، کسی کو سانس کا پرابلم ہے، کسی کو کوئی اور پرابلم ہے، کسی کو معدے کا پرابلم ہے۔ یقین کریں میرے اندازے میں 90% لوگ وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری؟ مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے جو اس وقت موجود تھے، فرمایا کیا تم لوگ اپنی من پسند چیزوں کو کھانے میں اور پینے میں نہیں لگ گئے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی من پسند چیزیں کھانے اور پینے میں لگ گئے ہو، جبکہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے پاس جتنی بھی کھجوروں کی اقسام ہیں ان میں ہلکی قسم کی کھجوریں بھی، سب سے ہلکی کھجوریں بھی اتنی مقدار میں میسر نہ ہوتی کہ آپ اپنا پیٹ بھر لیتے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق آئے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کھجور کی چٹائی پر تشریف فرما ہیں، اوپر کوئی بستر کوئی چادر بچھی ہوئی نہیں تھی، اور کھجور کی چٹائی کے نشانات آپ کے پشت اطہر پر پڑے ہوئے تھے، اور ایک تکیہ تھا چمڑے کا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، روئی کی جگہ پتے۔ تو آپ دیکھ کر رو پڑے، اور کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا، یہ جو دنیا دار بادشاہ ہیں، یہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، اطاعت بھی نہیں کرتے، ان کے پاس ریل پیل ہے دولت کی، اور یہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے حبیب ہو کر آپ کی یہ پوزیشن ہو، یہ حالت ہے کہ چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں آپ کے پشت اطہر پر، کوئی چادر بھی نہیں ہے بچھانے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تم انہی خیالوں میں پڑے ہوئے ہو، یہ ان لوگوں کو یہ چیزیں دنیا میں جلدی دے دی گئی ہیں، ہمارے لیے سب کچھ آخرت کے اندر ہے۔ اور بہت ساری روایات ہیں، آپ اگر چاہیں تو یوٹیوب پہ میرے بیانات کثیر موجود ہیں، اس میں اس حوالے سے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سادگی ہے کہ کھانے کے حوالے سے، دیگر امور کے حوالے سے جو آپ نے سادگی اختیار فرمائی، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شادی بیاہ آپ جب خود کریں تو جتنی بھی فضول اور خلاف شرع رسمیں ان کو ترک کر دیں، اور کھانے میں بھی بڑھ چڑھ کر یہ کھانے کے انتظامات نہیں، مناسب کریں، اور جب خود کھانے کہیں جگہ پر تو مناسب انداز سے مناسب مقدار میں ہی کھائیں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ یا گردے فیل ہو رہے ہیں یا ہارٹ فیل ہو رہا ہے، یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ جیسے یہ ہماری محافل ہے تو رات کو محفل بعد اوقات دیر سے ختم ہوتی ہے، اور پھر دیر سے وہ لنگر کھاتے ہیں، پھر نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ پیٹ خراب ہوتا ہے، صبح فجر کی نماز چلی جاتی ہے، غنودگی زیادہ آتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے۔ کاش ہم اس چیز کو بدل لیں کہ دن کی اگر محفل ہے تو اس میں تو آپ لنگر کا اہتمام کریں، رات کی محفل ہے تو شرینی کا تھوڑی سی مشینی ہو، بس وہ لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ کھانا تو سب کھا کر آئے ہیں، اور پھر آپ مزید اوور لوڈ ہو کے کھا رہے ہیں، اور پھر آپ رات کو کھا رہے ہیں، پھر کوئی آپ نے کام تو کرنا نہیں، فوراً جا کے سو جانا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تندرست رہنے کے طریقے بھی بتائے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن کبھی نہیں بھرا۔ فرمایا ابن آدم کو اپنی پیٹھ سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے کھانے کے کافی ہیں، اور اگر تم ضرور زیادہ ہی کھانا چاہتے ہو پھر بھوک کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ سانس کے لیے باقی رکھو۔ اب اس حدیث پاک کا تقاضا یہ ہے کہ 1/3 بھوک اس وقت بھی ہونی چاہیے جب آپ کھانا کھا کے فارغ ہوں۔ اب ایمان سے بتائیں
کہ جب کھانا کھاتے وقت اور فراغت کے وقت جب 1/3 بھوک باقی ہے تو آئندہ کھانے تک وہ بھوک مزید بڑھے گی، کوئی بیمار ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اب سنت پہ عمل کون کرے؟ میں موت تو قبول ہے غلامی رسول میں، لیکن یہ جو آپ کا فرمان ہے جیسے ہماری صحت وابستہ ہے، ہماری تندرستی جس حکم پر عمل سے وابستہ ہے، تو اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب کھانا سامنے آتا ہے بس پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر نہ ہاتھ دھونا یاد ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا یاد ہے، نہ دعا پڑھنا یاد ہے، نہ دیگر شریعت کھانے کے جو احکام ہیں وہ یاد ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرمایا جب کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لو، اور کھانے کے دوران جو لقمہ نیچے گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو، تمہیں نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ اس پیالے کو جس میں سالن تھا اس کو اچھی طرح صاف کر لو۔ تو یہ مسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا کہ جب کھانا کھائیں کوئی لقمہ نیچے گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیں، اور حکم فرمایا کہ جب کھائیں تو پیالے کو اچھی طرح سے چاٹ لیں، یعنی صاف کر لیں، اور یہ فرمایا کہ انگلیوں کو بھی آخر میں چاٹ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ نیچے گرا ہوا لقمہ بھی ضائع نہ جائے، اور پیالہ یا پلیٹ میں جو لگا ہوا کھانے کا اثر ہے وہ بھی ضائع نہ جائے، اور انگلیوں کو جو کھانے کا لگا ہوا اثر ہے تھوڑا بہت وہ بھی ضائع نہ جائے۔ نیچے سے اٹھا کے بھی کھا لیا جائے، پیالے کو بھی پوری طرح اچھی طرح صاف کر لیا جائے، اور انگلیوں کو بھی چاٹ لیا جائے۔ بلکہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جو برتن کو دھو کر پی لیتا ہے برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ اور بھی احکام ہیں کھانا کھانے کے حوالے سے، بخاری میں مسلم میں موجود ہیں۔ اب بتائیں کہ ان احکام پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، ہمارا عمل ان پہ کتنا ہے؟ اب ہم عمل ان پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ وہ نفسی رکاوٹ ہے، نفس رکاوٹ ہے۔ جب کھانا سامنے آ گیا تو اب کون ہاتھ اٹھ کے دھوئیں گے تو اب لیٹ ہو جائیں گے کھانے میں، اور لیٹ آپ کو منظور نہیں ہے۔ ہاں باقی ساری چیزوں میں لیٹ ہے، جماعت کی ایک رکعت نکل گئی، اب احساس نہیں ہوا کہ اگلے دن ہم جلدی چلے جائیں تاکہ وہ رکعت نہ نکلے، کہ کھانے میں لیٹ منظور نہیں کہ ہاتھ دھو لیں۔ ہاں کورونے کا خطرہ تو پھر دھوئیں گے، لیکن نبی کے کہنے پر نہیں۔ اگر میڈیا سے آپ کو لوگ ڈرائیں کہ ہاتھ نہیں دھو گے تو یہ ہو جائے گا تو ان کی بات مان لیں گے، ڈاکٹر کی بات مانیں گے، لیکن جو طبیبوں کا بھی طبیب ہے اب ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہاتھ دھو لیں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام کی تعلیمات پر کتنا عمل ہے۔ پہلے تو سیکھنے کا مرحلہ ہے نا، عمل تو بعد میں۔ ہم نے سیکھا کتنا؟ تو آج سیکھنا کوئی مشکل ہے؟